اللہ تعالیٰ نے انعام مومن کے لیے رکھے ہوئے، ان پوشیدہ انعاموں سے کو واقف ہے؟ ظاہر جو انعام رکھے زمین سے جو دولت رکھی اس سے تو ہر کوئی واقف ہے، جو اللہ نے آسمان یعنی کہ نور کی دولت رکھی اس سے ہر کوئی واقف نہیں ہے۔ وہ جب نور کی دولت سے ان کو واقفیت دیتے تھے، دکھا دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے آج ہم مکمل ایمان لائے۔ ٹھیک ہے کہ یہ نور ہماری مدد کیسے کرتا ہے۔ ایک ہے نفسوں سے مدد لینا، ایک ہے ایمانوں سے مدد لینا، ایک ہے مومنوں سے مدد لینا، ایک ہے اسموں سے مدد لینا، ایک ہے ولیوں اور رسولوں سے مدد لینا، ایک ہے فرشتوں سے مدد لینا، اور ایک ہے صرف نور سے مدد لینا۔ ٹھیک ہے، نور سے جب انہیں نور سے مدد ملتی تھی، باقی ساری مددوں کے کال ہر کوئی ملتا تھا، مگر نور کی مدد معرفت ہے، اس کی دلیل دینا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی نفس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی سب کو پیدا کیا، فرشتوں کو بھی، ٹھیک ہے، اس کی مدد کرنا مل جائے گی، انبیاء کی مدد کرنا مل جائے گی، اولیاء کی مدد کرنا مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، صالحین صدیقین عالم یعنی کہ عالموں کی مدد بھی تو یہ تمہیں علم سے مدد کرتے ہیں، سب مددوں کے تم قائل ہو جاؤ۔ وہ ایک ایسی مدد ہے جس مدد کا قائل ہونا مشکل ہوتا ہے، وہ نور ہے۔ کیا ہے؟ وہ نور ہے، اس میں کوئی فرشتہ نہیں شامل، کوئی انبیاء نہیں شامل۔ اللہ کہتا وہ میں دیتا ہوں جس کو چاہوں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایسی مدد ہے جس میں کسی اور کو اختیار نہیں ہے، وہ نور ہے۔ کیا ہے؟ نور کسی کے تابع نہیں ہے، فرشتے تو پھر بھی تابع ہیں، انبیاء بھی تابع ہیں، اولیاء بھی تابع ہیں، عالم دین بھی تابع ہیں، سارے کے سارے اتباع کرنے والے۔ نور تو کسی کی اتباع نہیں کرتا، جب وہ اتباع ہی نہیں کرتا تو تمہاری مان کے چلے گا نہیں۔ تو جس کی جو اتباع کرتا ہوتا ہے وہ مان کے چلتا ہے، اسی کو تابع کرتا ہے اگر تم مان کے چلتے ہو۔ مگر ایک واحد نور ہے جو کسی کی اتباع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے امر یعنی حکم سے ملتا ہے، اللہ کے امر اور حکم سے ملتا ہے، اور اللہ کا امر اور حکم سے جب نور ملتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے نور کے ملنے کی، کہا محمد اور محمد کی آل کی محبت۔ یہ جو نور ملتا ہے یہ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ قرآن پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ زکوٰۃ دینے سے نہیں ملتا، یہ محبت سے ملتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی محبت۔ جب تک تمہارے دلوں میں محبت نہیں ہوگی تمہارے دلوں میں نور نہیں ہوگا، نور نہیں ہوگا۔ فرشتے تو پھر ہر انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نامہ اعمال لکھنے کے لیے، فرشتے تو ہر انسان کے گھر رزق دینے آ رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہے نہیں پہچانتا مگر فرشتے اسے بھی رزق دیتے۔ فرشتے انبیاء کے لیے بھی خادم ہے، فرشتے دعائیں کافروں کے لیے بھی خادم ہے، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے رزق دینے کی، یہاں تک کہ وہ جانوروں کو بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر نور میں کسی کو دے سکتے کیا نہیں دے سکتے، رزق وہ بھی دے سکتے ہیں۔ زندگی یعنی کہ پانی کی بھی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے، اس لیے پانی کافر کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کب جب ان کی ڈیوٹی اللہ منسوخ کر دیتا ہے مرتے وقت، تو فرشتہ تمہیں پانی نہیں پینے دیتا، تو پانی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت،
سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، چاہے مومن ہے یا کافر ہے، اس کا بھی پانی بند کر دیا جاتا ہے، رزق بند کر دیا جاتا ہے، سانسیں بند، سانسوں والا فرشتہ آتا ہے تو سانسیں روک لے گا، ٹھیک ہے، مگر کہیں نور کا ذکر تو نہیں آ رہا کہ کوئی نور روک لے گا، اور نور تمہارے سینے سے نکال لیتا ہے اور تمہارے سینوں میں رہے گا، مگر کون سی چیزیں تجھ سے لے لیتا ہو جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو دی، یعنی کہ کافر کو بھی سانسیں دی، وہ تم سے لے گا، مگر نور نہیں تم سے لے سکتا، نور نہیں لے سکتا، تو نور ہی تو تمہارے ایمان ہونے کی پہچان ہے، اور اگر اس کے علاوہ تم پہچان کرو تو ساری چیزیں اللہ کافروں کو بھی تمہاری طرح دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، صحت تندرستی بڑھاپا جوانی بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، سب دیتا ہے کافر کو جو مومن کو دے رہا ہے انسان، مگر ایک چیز نہیں دیتا کافر اور منافق کو، کہا میں نور نہیں دیتا، کیا نہیں دیتا؟ میں نور نہیں دیتا، باقی ساری زمین کی دولتیں جو انسان مومن کے لیے وہی انسان کافر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو میں کافر کو نہیں دیتا، اگر اسی پہ تم میرا شکر گزار ہو تو اس پہ تو میرے شکر گزار کیا ہے، جانور بھی ہیں، وہ بھی شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب انہیں رزق ملتا ہے وہ بھی شکر کرتے ہیں، تو اگر اسی طرح کا تم بھی شکر کرتے ہو تو تم دیکھ لینا تم ابھی جانوروں کی صف میں نہیں ہو، تم جانوروں کی صف میں، یعنی کہ مخلوق کی صف میں ہو، نور والوں کی صف میں نہیں ہو، اگر تم ساتھ میرے نور کا بھی شکر کرتے ہو اور میری دی ہوئی دولت کا بھی شکر کرتے ہو کہ اللہ تو نے مجھے ایمان کا نور دیا، میں سب سے زیادہ تو پہلے اس کا شکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر تو نے جو رزق دیا میں اس کا بھی شکر کرتا، مگر باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ نے جو انہیں نور دیا ہی نہیں اس کا شکر کیسے کریں گے؟ باقی سانسیں، پانی، آگ، ہوا، پانی، ہر چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے اس کا شکر نہیں کرتے، کس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کہا نور سے، کیونکہ میں نے انہیں نور ہی نہیں دیا، جو چیز انہیں دی نہیں ہے اس سے وہ فائدہ کیسے اٹھاتے؟ کہا عموماً تو نور سے فائدہ اٹھا، کیونکہ نور میں نے صرف تجھے دیا، باقی رزق تو میں نے کافر کی جانور، کتے، بلے سب کو دیا، اگر اس چیز پہ تو کہتا ہے کہ رب بڑا ہے تو یہ تو کافروں کے لیے بھی میں بڑا ہوں، مگر تو نے مجھے بڑا کیوں کہنا ہے؟ تاکہ میں نے تجھے نور دیا اور نور میں انہیں دیتا ہوں جنہیں پسند کرتا ہوں، اور رزق تو میں انہیں بھی دیتا ہوں جو میرے دشمن ہے، سانسیں، زندگی، جوانی، بڑھاپا انہیں بھی دیتا ہوں جو میرے دشمن ہیں، کیا نہیں میں انہیں دیتا؟ کہا نور نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اگر تم اسی طرح تعریف کرو کہ یار اسے بھی بڑا کچھ ملا ہے تو ہم سے تو افضل وہ ہوئے جنہیں زیادہ ملا، کہا اس میں فضیلت اگر چاہو گے تو پھر کافر کو فضیلت والا، ٹھیک ہے، میں نے دنیا کی ساری دولتیں دی اور جنت کی ساری دولتیں تمہیں دی، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، کس کی بدولت؟ کہا ایمان کے نور کی، تم نور کی خاطر بک جاتے ہو، وہ نور کی خاطر نہیں بکتے، ٹھیک ہے، تم نور کی خاطر، یعنی نور حاصل کرنے کے لیے تم ہر چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، وہ باقی چیزوں کے لیے تو مال خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر نور ایمان حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ فرق جب معلوم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا نا
کہ ہم ایک دوسرے پہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہمارے نوروں کی حفاظت کرے جو ہمیں اللہ نے ایمان کے بعد نور عطا کیا ہے، سلامتی میں رکھے۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے نور میں رکھے۔ جب تک اللہ کا نور ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم اللہ کی سلامتی میں ہوتے ہیں۔ اور فرشتے پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا تم پہ بھی سلام کرتے ہیں، تم پہ بھی سلام۔ تو شرط ہوا فرشتے کس وجہ سے ہمیں پہ سلام کرتے ہیں؟ جو ہمارے دلوں میں نور ہوتا ہے۔ اور ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، جو ہم نے نور میں ایمان لے آئے، کیا دیکھا نہیں ہے نور، کیا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے۔ جس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے جب اس پہ ایمان لاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمارا تحفظ کرے گا۔ کس سے کرے گا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تحفظ کس سے کرتا ہوں؟ کہا تمہارے ارد گرد اپنے نور کا اثار کر دیتا ہوں۔ اور وہ اثار کیسے کرتا ہے؟ کہا فرشتوں کو بھیج کر۔ فرشتے میرے نوری ہیں، کیا ہے؟ وہ تیری حفاظت کرتے ہیں۔ کہا نور والے کی حفاظت بھی نور والے کرتے ہیں، اور جو نور والا نہیں ہوتا فرشتے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لعنت۔ اس لیے اسلام نور کی دلیل کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ایمان کے نور کی اللہ حفاظت کرے، اپنی رحمت کرتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معرفت میں۔ اور اگر السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی بشر کا نام نہیں لیتے۔ کیا نہیں لیتے؟ بشر کا نام نہیں لیتے۔ بشر دنیا سے گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سلام کرتے ہیں، یا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر نبی نہیں سنتا، روزے پہ جا کے سناؤ، ٹھیک ہے، روزے پہ جا کے سناؤ گے تو سنے گا وہاں سلام ہے۔ ہم جو اللہ نے انہیں رسالت کی صفت دی ہوئی ہے اس صفت کو سلام کرتے ہیں۔ صفت زندہ رہتی ہے، صفت زندہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ نے جسم کو جسم کیا، جسم کے ساتھ نام ہے، صفت رسالت ہے۔ جب رسالت جاتی نہیں ہے منتقل ہوتی ہے، کیا؟ تو ہم نے پیچھے پڑھنا ہے کہ رسالت کبھی اٹھائی گئی تھی، کہ نبیوں کو اٹھایا گیا تھا، رسالت منتقل ہوتی ہے، کیا؟ ٹھیک ہے۔ ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تھا، اس کی جگہ وہی نبی نہیں آتا تھا، دوسرا آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو رسالت اس کے ساتھ کام کرتی، وہ نبی نہیں کر رہا اس کے ساتھ، یا وہ جو نبی گیا وہ اس کے ساتھ کام کرتا تو ہم کہتے نہیں نبی بھی زندہ ہے ساتھ، رسالت زندہ تھی ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو زندہ تھی تو اٹھائی نہیں گئی نا، اسے تو اٹھا لیا، اسے نبی کو اٹھا لیا گیا، اس لیے قیامت تک رسالت نہیں اٹھائی، وہ ہم میں رہے گی کہ ہم رسالت کی تباہ کر رہے ہیں، کسی نفس کی نہیں کر رہے۔ جب صحابہ کے سامنے بانفس نفیس تھے تو انہوں نے بھی یا محمد آپ کی ذات کا نام لے کر یا نہیں کہا، رسالت نے کہا، تاکہ قیامت تک لوگ یا رسول اللہ کہنے کی حجت یعنی کہ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم ذات کلو نفس، جیسے دوسرے نبی دنیا سے چلے گئے، مر گئے، اللہ نے ان کے نفس کو موت دے دی، اسی طرح یہ نبی بھی مانی،
کہ اللہ کے نبی نے خود کہا میرے ساتھ میں بھی دنیا سے چلا جاؤں. تو جب نبی خود کہہ رہا ہے تو نبی کی زبان پر مومن ہو کے ہم یقین نہ کریں. اور عالم دین کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے. نبی کو اللہ نے سزا کی حیات عطا فرمائی نا. جب نبی نے کہہ دیا میرے پاس بھی زندگی اتنی ہے 63 سال 3 ماہ. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں وہ 63 سال 3 ماہ تک زندہ رہے ہیں تو پھر ہم دوسری جگہ کہیں گے وہ آج بھی زندہ ہے. تو محمد 2 زبانیں نہیں رکھتا. ایک یا اپنی زبان رکھ لے یا نبی کی زبان کا پاس رکھ. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا مومن پاس نہیں رکھتا تو وہ مومن بھی نہیں. اگر اللہ کی قرآن کی آیتوں کا پاس نہ رکھے تو وہ بھی مومن. ٹھیک ہے. اس لیے حدیثوں میں آیا لینے آیا کیا آیا. ٹھیک ہے. اسرافیل ٹھیک ہے فرشتہ ملک الموت لینے آیا تاکہ لوگوں کو شک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. دستک دی. کیا دی؟ دستک دی. کیا؟ تاکہ یہ نہ لوگ کہیں کہ نبی زندہ ہے. اس لیے کسی صحابی نے نہیں کہا تھا نبی زندہ ہے. مگر جب رسالت کی بات آئی تو کہا رسالت تو ہر مومن کی زندگی ہے یعنی نور ہے. اللہ نے رسالت کو نور کہا ہے لفظ نہیں کہا. یہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ رسالت نور ہوتی تھی تو اس میں حدیثیں ہم پڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ٹھیک ہے اور آپ کی آمنہ والدہ ان کی رحم میں نور داخل ہوا تھا. اور جو آپ کے والد عبداللہ سے اور ایک عورت شادی کرنا چاہتی تھی تو جب دوبارہ آمنہ کے سے شادی کرنے کے بعد اس کے پاس گئے کہ مجھ سے شادی کر لے تو اس نے کہا میں جس وجہ سے تجھ سے شادی کر رہی تھی وہ وجہ اب تم میں نظر نہیں آتی. مجھے ایک نور نظر آتی. تمہاری پشت میں کیا ہے جو اب نہیں نظر آتا. تو سارے انبیاء کی پشتوں میں نور تھا. کیا تھا؟ نور تھا. اس سے کیا چاہتے ہیں نور تو آج بھی رسالت کا موجود ہے قرآن کی صورت میں. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ نور. نفس تو نہیں. یہ نفس کی غذا ہی نہیں. جب ہم جان جائیں گے کہ نفس کی غذا کیا ہے اور نور غذا کس کی ہے تو پھر ہم فرق کہیں گے کہ نور ہمیں آج بھی انہیں کے نور سے نور مل رہا ہے. اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو اللہ نے اپنے نبی کو رسالت کی صورت میں نور عطا فرمایا تھا. اور جو نفس کی صورت میں انسانیت کی صورت میں وہ ہمارے جیسے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سکتے. مگر جب رسالت کی بات آتی تھی کیا فرماتے تھے مجھ میں اور تم آپس میں فرق رکھنا اللہ نے مجھے رسول. تو فرق کہاں کیا گیا؟ رسالت میں. ٹھیک ہے. اس لیے میں تم سے افضل ہوں کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا. ٹھیک ہے. تو ہم فضیلت کو یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نبی افضل ہے. کیا؟ اور جو نبی کی فضیلت ہی نہ بیان کرتا ہو اس کو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. یا رسول اللہ اسے کہنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کرتا ہو. فضیلت. اور جو نفس پہ ایمان رکھا اسے کہنا چاہیے کہ نفس پڑھتا ہے. اب وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا مگر رسالت قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی
مومنوں کی مددگار ہے، رسول ہو کے ہمیں بخشوائیں گے، کیا بخشوائیں گے؟ بشر ہو کے ہمیں نہیں بخشوائیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے ہمیں درجہ بخشش عطا فرمایا ہے، اس درجہ بخشش کی وجہ سے ہم ہر حال میں یا رسول اللہ کہیں کہ ہماری بخشش ہے، کیا ہے؟ کون اپنی بخشش کو بھول جائے گا؟ جبکہ رب بخشتا ہے تو اسے نہیں مومن بولتا، اور جو بخشواتا ہے رب سے، اسے کیسے مومن بول جائے؟ تو یہ یاد ہے، کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا وہ یاد ضرور کہے گا، ٹھیک ہے؟ اور یاد کیسی ہوتی ہے کہ تم کہیں بھی یاد کرو، ٹھیک ہے؟ اس میں قربت اور دوری نہیں رکھی اللہ نے، ٹھیک ہے؟ اگر مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، اگر یاد کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں حضرت اویس کرنی کا بھی قول ہے کہ ایک صحابی آئے، کہا اویس کرنی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کہا جب تک تو یاد رکھے گا میں بھی تجھے، ٹھیک ہے؟ تو ثابت ہوا یاد رکھنے سے اگلا یاد رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا۔ ان کی زندگی پڑھ لو کہ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے تو یاد آ گیا کہ یاد رکھا۔ اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کو یاد رکھو، جس طرح وہ تمہیں نہیں بھولے تم بھی انہیں نہیں بھولے۔ اس میں زندگی اور موت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اس میں تمہیں نہیں یاد رکھنا، اس لیے قبر میں بھی اللہ پوچھے گا، یاد کروائے گا۔ اگر بھولے ہو گئے تو کیا جواب دے؟ ٹھیک ہے کہ کون تمہارا رب ہے، کون رسول؟ رب کو یاد کرنا بھی لازم ہے، رب کے رسول کو یاد کرنا بھی لازم ہے، اور جس دین میں اس دین کو یاد کرنا بھی لازم ہے۔ یہ لازم کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم سوال دینے میں ہچکچاؤ نہ، تمہیں سب کچھ پہلے ہی معلوم ہو۔ اتنی محبت کرو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے دین سے اور اللہ سے، تو یہ محبت میں ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں نظر آئے یا نہ، اس میں کرتے ہیں محبت میں۔ اگر نظر آ رہا تو انہوں نے بھی محبت میں یا رسول اللہ کہا، اگر نظر نہیں آ رہا تو ہم بھی محبت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ محبت ہوگی تو یا رسول اللہ کہو گے، اور جب محبت ہی نہیں ہوگی تم رسالت کو مانتے ہی نہیں ہو تو یا رسول اللہ کہتے ہو۔ محبت میں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں یا کہا گیا، کیا؟ قرآن میں بھی یا کہا گیا، یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے؟ تاکہ سکھتوں کو یا سے پکارا گیا ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کو میں نے جو صفت دی ہے اسی کے ساتھ وہ زندہ رہے گا۔ صفت اس کی زندگی ہے، کیا ہے؟ کون سی زندگی؟ کہا وہ زندگی نہیں ہے جو نفس والی ہے، وہ زندگی جو نور والی ہے۔ ہم جو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ نور والی زندگی کی وجہ سے کہتے ہیں، نفس والی زندگی تو ہمیں بھی پتا ہے اللہ نے ان سے لے لی ہے، اور جو چیز لے لی گئی ہو اس کا ہم کیسے انکار کریں، اور جو چیز اس کے ساتھ ہو اس سے ہم کیسے پھریں؟ وہ رسالت ہے، کیا ہے؟ جو ساتھ ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ کہنا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو محبتاً کہتے ہیں، تو محبت غیب سے بھی ہو سکتی ہے، محبت ظاہر سے بھی ہوتی ہے۔ ہم غیبانہ محبت میں یا رسول اللہ کہتے ہیں، صحابہ ظاہر محبت میں یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اب ظاہر تو ہم نہیں جا سکتے، مگر غیب پہ بھی تو ہمارا ایمان ہے،
ٹھیک ہے، ایمان کی بھی قسمیں ہیں، کیا غائب و ظاہر۔ اب ظاہر پہ ایمان رکھیں اور غیب پہ نہ ایمان رکھیں پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں، اور اگر غیب پہ ایمان رکھتے ہوں اور ظاہر پہ نہ رکھیں پھر بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ تو دونوں حالتوں میں ہم ماننے کو تیار ہیں کہ ایک حالت میں ہم یا رسول اللہ اگر کہیں گے یعنی بانفس نفیس، تو وہ علم اجازت نہیں دیتا آپ کو پڑھتے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر نور کے حساب سے کہیں گے تو نور تو سدا پڑھتے میں ہے، مگر اس کو ماننا شرط ہے ہمارا کہ وہ حاضر ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی شرط ہے۔ اس لیے ایمانی لحاظ سے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسمانی لحاظ سے ہم یا کہاں کہیں گے جب اللہ کے نبی کے روضے کے قریب ہو، وہاں ہم جسمانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے جہاں مرضی اللہ کے نبی کو یاد ہے، مگر جسمانی لحاظ سے ہر جگہ تو حاضر نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نور کو ہی تو کہتے ہیں، اور نور ملا ہی اس سے، جس کو ملا ہے اس کو ہی نہیں معلوم ہم یا کہہ رہے ہیں، تو نور دینے والا کیسے غافل ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جب نور جس کو مل جاتا وہ غافل نہیں ہوتا، تو جو غافل نہیں ہوتا وہ یا رسول اللہ کہتا ہے۔ کس سے غافل نہیں آتا؟ کہا اللہ رسول کی محبت سے کبھی ہوتا، ٹھیک ہے، محبت جسم سے تو وہ دور ہو سکتا ہے، فاصلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر محبت میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ کوئی نظر آئے یا نہ آئے اس کی یاد آتی ہے، تو جب ہمیں یاد آتی ہے تو ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد کرنے کے طریقے ہیں، پتہ ہمیں بھی ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے جیسے تمام انبیاء کو اللہ نے موت عطا کی، ایسے نبی کو بھی، جیسے انبیاء کو اپنے پاس بلایا ایسے نبی کو بھی، مگر محبت تو دلوں میں ہے نا، تو جس کے دل میں محبت ہو جائے گی وہ پھر اسے یاد کرے گا، اور یاد کرنے کے لیے وہ ایسے نہیں کہے گا کہ وہ حاضر نہیں ہے، محبتاً حاضر ہے۔ کیا ہے؟ کہ ان کی محبت دل میں ہے تو محبتاً حاضر ہو۔ کیا؟ جسم تن حاضر نہیں ہے، جسم مدینے میں ہے، مگر محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ حاضر ہونے کی بھی دو دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک جسمانی ہے، ایک ایمانی ہے۔ ایمانی دل کے نور سے تعلق رکھتی ہے حاضر ہونے کی، ٹھیک ہے، اور جسمانی جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ اب جسم والا تعلق ہم نہیں بنا سکتے، وہ اللہ نے صرف صحابہ کو عطا کیا، مگر ایمان کا تعلق ہم قیامت تک بنا سکتے ہیں، کہ ایمان کا تعلق ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ کہتے ہیں ایمانی حساب میں، کیا ہے؟ دلیل کے حساب سے صرف صحابہ اکرام یا رسول اللہ، وہ دلیل کے حساب سے بھی کہتے تھے، یقین کے حساب سے ہم دلیل یا کی صحابہ سے دیں گے اور یقین ہم نور سے دیں گے۔ کیا ہم نوری حساب سے اب یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کو اللہ نے جسم بھی عطا کیا تھا، نور بھی عطا کیا تھا۔ جب تک آپ جسمانی تھے تو آپ دونوں حالت میں یا تھے، مگر نوری تو ہر جگہ ہی آپ، اس لیے اب یا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کرے۔ کیا کرے؟ نور۔ اب ہم نور کی تلاش میں، نور کی جستجو میں، نور کو چاہنے میں اور نور کے قرب میں اور نور کو اپنے سینے میں محسوس کرنے کے لیے یا رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ نبی کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یا رسول اللہ اپنے دل میں، یہ فرق ہے۔
اس لیے یا کہنا جائز ان لوگوں کے لیے ہے کیا جن کے دلوں میں محبت ہو، وہ بھی ایمان کے نور والے، جسم والی نفس والی محبت نہیں کہ دیکھیں گے ہم تو یا کہیں گے، وہ صحابہ تھے، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی نظروں کی وجہ سے یا کہنا ہے کہ صحابہ نے دیکھا تھا، ہم صحابہ کی محبت کی وجہ سے یا میں کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو محبتاً یا کہنا اور ہے، دلیل تن یعنی کہ زندگی میں دلیل دے کے یا کہنا، وہ صحابہ کو اللہ نے شرف عطا کیا تھا، اس کے بعد کسی کو وہ شرف یا والا نہیں ملا جو اللہ نے صحابہ کو عطا کیا۔ کیا مگر یا رسول اللہ ہزاروں طریقے سے بھی کہیں، مگر جس طرح صحابہ کو شرف یا والا ملا، ہم گمانی طور پہ، ایمانی طور پہ، محبتی طور پہ یا کیسا کرتے ہیں، مگر صحابہ اکرام تو دیکھ کے یا کرتے تھے، وہ والا شرف کسی مسلمان کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جتنا مرضی یا کہو تم صحابہ جیسا یا نہیں کہہ سکتے، وہ تو ان کے چہرے کو مسکراتا بھی دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، مگر تم جب یا کہتے ہو چہرہ ہی نہیں نظر آتا۔ کہا میں احساس-تاً محبتاً یا کہتا کہ ہمیں بھی وہ فیل ہو، وہ محسوسات ہو، وہ گمان ہمارا بنے جو اللہ صحابہ کو عطا کیا تھا، اس لیے ہم یا کہتے ہیں تاکہ ہم دیدار پا سکیں۔ جب بار بار گمان بنائیں گے تو ہو سکتا ہے صحابہ کو تو اللہ نے نبی کا شرف قرب بخش دیا، دیدار، ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یا والا شرف ہے، دیدار بخش دے۔ تو یہ وہ لوگ زیادہ یا کہیں جنہیں نبی کا دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، میرے نبی کی شکل میں کوئی اور نہیں آتا، یعنی کہ ابلیس نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوا آج بھی یا کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس آئیں گے وہ اگر یا کہہ رہا ہے تو کیسے جھٹلاؤ گے؟ نبی نے فرمایا میری شکل میں ابلیس نہیں آتا، جس کو میں دکھا اسے میں ہی دکھا، جس سے میرا دیدار کیا اسے میرا دیدار۔ اگر صحابہ دیدار کرنے والے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں تو آج کا مومن بھی دیدار کرنے والا یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے۔ ہم نے جو یا رسول اللہ کہنا سیکھا ہے یہ ان سے سیکھا ہے جنہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ ہم سیکھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ فرق یہ ہے، ایک سیکھ کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے دین ہم سیکھ کے اپنایا ہے، انہوں نے دین والے کو دیکھ کے دین اپنایا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ یا دیکھ کے کہہ رہے تھے، ہم سیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے یا کہا تھا۔ تو دین سیکھا اور سکھایا بھی جاتا ہے، دین سمجھایا بھی جاتا ہے، دین میں مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بھی ہم یا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی نے یا کہا، تو یہ مثالی یا، ٹھیک ہے۔ اب وہ حدیثیں تو یا والی نہیں ہم نہیں ہٹا سکتے جس میں صحابہ نے یا کہا، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرمائیں گے، ٹھیک ہے، صحابہ وہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمیں پیغامی یا ملا ہے، علمی یا ملا ہے کہ ہم نے کتابوں نے یا پڑھا، ہم بھی پڑھنے لگ گئے، ٹھیک ہے، سمجھ؟ ہم نے کہا ہم صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں، صحابہ دیکھ کے اتباع کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم تک پیغام پہنچا، ہم پیغامی اتباع کر رہے ہیں، تو اتباعاً بھی یا کہنا جائز ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اتباع زندگی کی ہی تو اتباع کرنی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، کس کی اتباع کرنی ہے؟ جو نبی کو اللہ نے زندگی عطا کی. تو زندگی میں تو نبی کو یا کہا گیا ہے. صحابہ نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کو یا کہا ہے نا. کیوں کہا؟ ساری دنیا جان جائے کہ آپ کی زندگی کی اتباع لازم ہے. ہم اتباع زندگی میں بھی یا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک دیکھ کے اتباع کر کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہم سن کے اتباع کر کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرق. اور جو فرق ہی نہ جان سکے سمجھو اس کے پاس عقل نہیں کام کر رہی. ٹھیک ہے. تو فرق نہیں. اب ہم صحابہ یا نہیں کہہ سکتے، مگر فرق بتا کے ہم یا کہہ سکتے ہیں. کوئی یہ بدعت نہیں ہے. کیا نہیں؟ اگر بدعت ہوتی تو ہم دین میں کہتے یا کیوں ڈالا ہے؟ یہ صحابہ کی اتباع ہے. کیا ہے وہ؟ یا رسول اللہ. جو کام پہلے صحابہ نے کیا ہو وہ اگر بعد والے بھی کریں گے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. بدعت اسے کہا جائے گا جو نبی کے دور میں نہیں کہا گیا اور وہ ہم دین میں کہنے لگ جائے کہ تم بھی کہو تو وہ بدعت ہو جائے گا. نیا جملہ دین میں داخل کر دیا. اور جو دین میں نئے جملے یعنی کہ نئے الفاظوں کو ایجاد کریں گے انہوں نے بھی بدعت ایجاد کر. اس لیے یہ سرکار کے دور میں کہا گیا. اس وجہ سے ہم یاد ہے کہ لیے کہ صحابہ ایسے بولتے تھے، ہمیں بھی بولنا اتباعاً جائز ہے. مگر جس طرح صحابہ حاضر ہو کے کہتے تھے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں، مگر ہم کیونکہ تاکہ ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے کہ ہم بھی حاضر ہو. ٹھیک ہے. ہم طلب میں یا کہتے ہیں. کیا ہے؟ اور طرب میں کیا ہے؟ وہ قرب میں یا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ہم قرب حاصل کرنے کے لیے یا رسول اللہ کہتے ہیں. انہیں قرب حاصل ہو گیا تھا وہ یا رسول اللہ کہتے تھے. قریب ہونے کے لیے یا کہا جاتا ہے. کیا قریب کوئی نبی کے ہوگا تو یا کہے گا نا. اس لیے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے تو مخاطب کرتے تھے یا کہہ کے. وہ قریب تھے. ہم قریب ہونے کے لیے مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قریب کرتے یا کی وجہ سے. قرب پانے والا یا کہے گا. اس وقت قرب میں رہنے والے یا کہتے. فرق یہ ہے.